بھلا ہو تو اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے ذہن و فکر پر زور دیجیے کہ اس حدیث کے مطابق جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مطمور ہوگا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ گناہوں میں ملوث کی ہو سوچو تو زوال ہوگا، محض میں سرور کونوں مکہ کا سامنا ہوگا۔ وہ قبر جو تنہائی کا گھر ہے، وہ قبر جو وحشت کا گھر ہے، وہ قبر جو تاریکی کے گھر ہے، وہ قبر جہاں پر نہ تو کوئی اپنا ہوگا، نہ تو ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا۔ اس تاریکی میں، اس قبر میں، اس وحشت والی گھر میں اگر کوئی جو ہے آپ کے کام آنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ احمد مختار ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی تو قبر جو ہے تاریکی سے نور میں بدل جائے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، وہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور کیجیے کہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام آنے والے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میرے ابا کام آئیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے دادا کام آئیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کام آئے گی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا بھائی کام آئے گا۔ نہیں، منکر نکیر کا سوال ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر کہیں پر وہ بھٹک رہا ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائیں گے، دلاسا دیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ موت دنیاوی لذت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی لذات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موت کی تمنا کریں، دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو جائیں تو آپ کہیں اے اللہ مجھے موت دے دے، دنیاوی مصیبت آپ کو گھیر لے، آپ تمنا کریں اے اللہ مجھے موت عطا کر دے۔ سنیں، حضرت نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ دعا کرے تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر دے، مجھے موت عطا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیاوی لذتوں سے کوسوں دور رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ سودی لین دین سے کوسوں دور رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ نظام مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ خوف خدا سے لرزا اور اندام ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اتباع رسول کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص جب چلتا ہے تو دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں، ایسا شخص جب اٹھتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں۔ یہی شخص جب دنیا میں رہتا ہے تو اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو فرش سے ماتم اٹھتا ہے، فرش پر دھومیں مستی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب ہوتا ہی گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب ہوتا ہی گیا، وہ فرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ دنیاوی لذت میں منہمک رہ کر کے گزارنی ہے، یا جو ہے موت کو یاد کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارنی ہے۔ اور سنو، موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کہیں بھی رہیں موت آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موت آپ کو چھوڑے گی نہیں، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کہ بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا حضور مجھے آپ سرزمین ہند پر پہنچا دیں، ہوا کو حکم دیجئے وہ مجھے سرزمین ہند پر پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آخر تم جو ہے سرزمین ہند پر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا حضور میں نے ابھی ملک الموت کو دیکھا ہے، وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس شخص کو سرزمین ہند پر چھوڑا۔ کچھ وقت کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر تم جو ہے اس شخص کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح سرزمین ہند پر میں جو ہے سرزمین ہند پر قبض کرو، لیکن وہ آپ کے پاس ہے۔ میں اسی تجسس میں تھا کہ اس نے اپنا مدعا ظاہر کر دیا اور آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے، جس وقت لکھی ہوتی ہے، اس کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، وہ جو ہے اس کے روح کو، اس روح سے جسم کو جدا کر دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے کہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کے لاش کو اٹھا کر کے قبر تک لے جایا جاتا ہے، لیکن جو ہے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ آخرکار ہمیں بھی جو ہے دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آج ہم زمین کے چکر میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہم مکان بنا رہے ہیں، ہم جائیداد میں لگے ہوئے ہیں، مگر جو ہے آخرت کو بھولے بچے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ جو ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن ہم کو نہلایا جائے گا، ہمیں تخت پر لٹایا جائے گا، ہمیں جو ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے لوگ قبرستان تک پہنچائیں گے، ہمیں وہاں پر سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت بیانی ہو رہی کہ نہیں بیانی ہو رہی ہے؟ میرے عزیزو یہ تلخ حقیقت ہے۔ اب سنیے علامہ جلال الدین حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک مقولہ آپ نے سنا، کیا زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اب اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اور سے سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اسے کرنے کا نام کام ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جانے کا نام بھی کام ہے۔ رسول جو ہے نماز کا حکم دے رہے ہیں اور نماز کا حکم دے رہے ہیں، روزہ کا حکم دے رہے ہیں، حج کا حکم دے رہے ہیں اور صوم و صلاۃ کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ سب زمین کے اوپر کا کام ہے، یاد رکھو۔ مسجد بنانا یہ زمین کے اوپر کا کام ہے، مدرسہ تعمیر کرنا یہ زمین کے اوپر کا کام ہے، غریبوں کی امداد کرنا یہ زمین کے اوپر کا کام ہے، نیک کام کرنا یہ زمین کے اوپر کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے تقریباً 1400 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی، یہ زمین کے اوپر کا کام ہے۔ حضور شیر دوش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت نے عقیدوں سے مناظرہ کیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گم گشتگان راہ ہدایت نصیب ہوئی، یہ زمین کے اوپر کا کام ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ نے خود الجامعۃ الاشرفیہ قائم کیا، یہ زمین کے اوپر کا کام ہے۔ اہلیہ محلہ نے مل کر کے مسجد کی تعمیر کی، یہ زمین کے اوپر کا کام ہے۔ یاد رکھنا ایسے ہی لوگ جب زمین کے اندر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے آرام ہی آرام ہوتا ہے، آرام ہی آرام ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ بے شک قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو باغ انہی کے لیے ہے کہ جو دنیا میں رہ کر کے نیک عمل کیے، لیکن آج جو ہے اپنے گھر و پیش کا جائزہ لیا جائے تو آج ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم جس دور میں زندگی گزار
जन्म ले रहे हैं। आज लोग जो है मगरबी तहजीब के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, मगरबी तहजीब के दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे नौजवानों में दीन से बेरगबती और बेतवज्जुही नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा अपने सहनो फिक्र को हाजिर कीजिए और मुझे कहने नहीं दिया जाए कि आज हमारे मुआशरे में ऐसी ऐसी बीमारियां फैल गई हैं, ऐसी ऐसी बलाएं फैल गई हैं, ऐसी ऐसी बेहयाइयों ने जन्म ले लिया है जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। मेरे अजीजों, मुझे कहने नहीं दिया जाए कि हमारे जिन नौजवानों को मैदान का मुजाहिद बनना चाहिए वो फिल्म का एक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे जिन नौजवानों को मस्जिद का नमाजी बनना चाहिए वो जो है मैदान का गाजी बनता हुआ। हमारे जिन नौजवानों को मैदान का मुजाहिद बनना चाहिए था वो फिल्म का एक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे जिन नौजवानों को मस्जिद का नमाजी बनना चाहिए था वो जो है इधर उधर घूम करके अपने वक्त को जाया करता हुआ नजर आ रहा है, वो मैदान का खिलाड़ी बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे जिन नौजवानों को हम इलाही और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने गुनगुनाने थे